ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. محترم معزز بچوں، بچیوں اور پردہ نشین خواتین، ماشاءاللہ بے انتہا خوشی اور فضیلت کا مقام ہے، فضیلت کا وقت ہے کہ ایک ایسے موقع پر، جس موقع پر پوری دنیا عید کی خوشی میں ہے اور ان خوشیوں کی چھٹیاں منائی جا رہی ہیں، اس موقع پر الحمدللہ بڑی ہی خوشی ہوئی کہ چند ایسی خواتین بھی ہیں، چند ایسے بچے بھی ہیں، بچیاں ہیں جو دین اور دین کے متعلق فکرے میں لگے ہوئے ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی فکروں کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اخلاص اور الہیت اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات ہیں، جسے قرآن پاک نے کہا اگر ان احسانات کو کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے، گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو یہ ناممکن میں سے ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انہی میں سے ایک انعام اور احسان اور ایک فضل خداوندی ہے آپ سب پر اور ان بچوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے پڑھنے کی اور الحمدللہ بعض بچوں کو کلام پاک کے ختم کرنے کی توفیق دی ہے، لیکن یہ جو ہو پایا ہے جہاں ان کے اساتذہ معلمات کا اور ان کی محنتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، وہیں پر مستورات، وہ مستورات جو ان بچوں کے پیچھے جن کی فکریں، جن کی محنتیں سب کچھ لگی ہوئی، عموماً نظر اور دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ ان کو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، معلمہ ہیں، ان کی محنتیں ہیں، لیکن بہت ساری مستورات کے محنت اور مجاہدے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور عموماً یہ اسلام کا مزاج ہے، اور میں بھی عموماً یہی کہا کرتا ہوں، جیسے خواتین اسلام اور ہماری مستورات پردے میں رہتی ہیں،
اسی طرح ان کی قربانیاں اور ان کے مجاہدے بھی پردے میں رہتے ہیں۔ امید کہ میری آواز آ رہی ہوگی۔ جس طرح خواتین اسلام کو پردہ ہے، بالکل اسی طرح ان کے محنتیں، ان کے فکریں اور ان کی قربانیاں اس کے بھی پیچھے پردہ ہے، اور آج سے نہیں بلکہ شروع سے، روز اول سے یہی دستور اور قانون خداوندی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہماری مستورات، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صبر و تحمل دیا ہے، جو طاقت دی ہے، جو قوت برداشت عطا کی ہے، وہ تو کسی مرد کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ ایک ماں، ایک بیوی، ایک بہن جو برداشت کر سکتی ہے، جو سنبھال سکتی ہے گھر کو، بچوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان سب کے پیچھے وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اپنی فکر چھوڑ دیتی ہے، ان سب کے پیچھے لگ جاتی ہے، ان کا اچھا برا، ان کے لیے کیا درست نہیں ہے، کیا مناسب ہے، یہ ساری چیزیں اس فکر میں وہ لگ جاتی ہیں۔ اس لیے ان کا بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان کی قربانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں۔ اس سے ایک پوائنٹ، ایک عبرت کی چیز، ایک سبق کی چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب عورت کی قربانیاں، عورت کے مجاہدے اور عورت کی جو کچھ فکریں ہیں، جب وہ سب کچھ پردے میں ہیں، تو یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ عورت کا جسم بھی پردے میں رہے، عورت بھی باحجاب رہے، عورت بھی پردے اور حجاب کے پیچھے رہے۔ اور بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، مالی فتنہ، جسمانی فتنہ، فکری فتنہ، اور اسی طرح الگ الگ طرح کے فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، میری امت پر عنقریب قیامت کے ایک ایسا فتنہ آئے گا جس میں لوگوں کا اور عورتوں کا اپنے ایمان کو بچانا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسا کہ کالقابض علی الجمر، جیسا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے، آگ کے شعلے کو لے کر چلتا ہے، پتہ نہیں کب وہ انگارہ، شعلہ اور بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں تبدیل ہو جائے اور کب اسے جلا کر راکھ کر دے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ہی زیادہ مبارکبادی اور بہت ہی زیادہ سلامتی، بہت ہی زیادہ خوشخبری کے مستحق اور لائق ہیں ہماری وہ مستورات اور ہماری وہ مائیں بہنیں جنہوں نے الحمدللہ فکریں کی اور ان کی قربانیاں، ان کی فکریں، یہ بات الگ ہے کہ پردے میں رہ گئی۔ جیسا کہ ساری دنیا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی ہے، جن کے وجہ سے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے شروع فرمایا، اور جس کی وجہ سے کئی لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جن کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کو کلمہ اور نماز کی توفیق ہوئی۔ وہیں پر جہاں پر پوری دنیا اور عالم اسلام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی ہے، ان کی قربانیاں یاد کرتی ہے اور ان کے بارے میں تذکرے ہوتے ہیں، ان کے مجاہدوں کو ذکر کیا جاتا ہے، وہیں پر ان کے اہلیہ، ان کی قربانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس مبارک محنت کو جو قبولیت سے مالا مال کیا ہے، قبولیت عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے شاید ان کی اہلیہ کی وہ قربانیاں ہیں جو راز اور مخفی رہ گئی۔ محترم پردہ نشین خواتین، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ والی مسجد میں نظام الدین میں جب رہا کرتے تھے تو
حضرت سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ یہاں آ گئے ہیں، جبکہ آپ کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، باغ وغیرہ ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں، لوگ اس سے ہڑپنا چاہتے ہیں، آپ جائیں ان کی فکر کریں، تھوڑی ان پر توجہ دیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری کمزوری کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کسے کیا دینا چاہیے۔ بہرحال ایک وقت ایسا آیا، حضرت کے پاس کچھ مہمان آئے بنگلے والی مسجد میں نظام الدین میں، اور سحری کا وقت تھا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس صرف وہاں پر ایک گولر کا درخت اور اس کے پھل تھے، اسی کو توڑ کر دسترخوان پر رکھ دیا گیا، اور وہی مہمان اور حضرت، ایک گولر کا درخت ایک ایسا درخت اور ایسے پھل اور پتے ہیں جو صرف بھیڑ بکریاں ہی کھاتی ہیں، دوسرے جانور تک نہیں کھاتے، ایسے پتے اور پھل رکھے گئے دسترخوان پر۔ بہرحال مہمان کھا لیے، حضرت بھی فارغ ہو گئے۔ مہمان یہ سوچ رہے تھے کہ رمضان ہے، شاید سحری میں کچھ فاقہ چل رہا ہے، افطاری میں کچھ آئے گا۔ افطاری کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، پھر سے وہی گولر کا درخت اور اس کے پھل، اس کے پتے دسترخوان پر ہیں۔ حضرت گئے اپنی اہلیہ کے پاس، کہا کہ تم بڑی نواب کی خاندان کی ہو، بڑے اچھے گھرانے کی ہو، اور تم میرے پاس آئی ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کیوں خواہ میرے پیچھے مجاہدے قربانیاں دو، اس لیے میں خوشی خوشی تم کو چھوڑ دوں گا، رہا کر دوں گا، طلاق دے دوں گا، تم عدت گزار لینا، عدت گزار لینے کے بعد کسی اچھے گھرانے، کھاتے پیتے گھرانے میں، کسی اچھے مالدار گھرانے میں تمہارا نکاح ہو جائے گا، تم وہاں آرام سے اطمینان سے زندگی گزار لینا۔ جیسے ہی حضرت نے یہ کہا اپنی اہلیہ سے، ان کی اہلیہ فوراً گئی اپنے کمرے میں اور ایک بند پوٹلی لے کر آئی اور اپنے سرتاج حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا، کہا اس میں چند زیورات اور چند پیسے ہیں، آپ اسے لے لیجئے، آپ اسے خرچ کر لیجئے، لیکن کسی بھی حال میں مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں، کسی بھی حال میں مجھے آپ اپنے قدموں سے جدا مت کیجیے۔ میری مائیں اور بہنیں دیکھیے، اسی لیے فرمایا کہ شاید کہ ان کا یہی وہ مجاہدہ ہے، یہی وہ قربانی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ پسند سونا، عورت کو سب سے زیادہ پسند چاندی، زیورات وغیرہ، یہ ساری چیزیں، جبکہ وہ ان کی اہلیہ نواب خاندان کی، نواب گھرانے کی، بالکل عیش و عشرت میں پلی ہوئی، وہ لا کر وہ سب کچھ قربان کر دی۔ ایک بہت بڑی قربانی تھی، لیکن یہ مخفی رہ گئی، نہ اسے ذکر کیا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے کہ عورت کی قربانیاں اور ان کے مجاہدے بھی پردے میں رہتے ہیں۔ دیکھیے جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو چلی، اس کے پیچھے شاید ان کی قربانی کا اثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ایسے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام اور تام فرمایا کہ اکثر ایسے لوگ جو بے ہدایت تھے، گمراہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ذریعہ بنا کر ہدایت یاب، فیض یاب بنایا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا سارا گھر، اس کے بچے، اس کا خاندان بالکل ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ عورت کی وجہ سے گھر کا ماحول جنت کا ماحول بن جائے گا، ایک عورت کی وجہ سے گھر کا ماحول پرسکون بن جائے گا، اس کے بچوں میں دینداری آ جائے گی، اس کا شوہر اللہ تعالیٰ کا اطاعت و فرما بردار ہو جائے گا، اس کا بھائی، اس کا باپ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور راہ خدا میں اپنے آپ کو وقف کرنے والے بن جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے ہندوستان کی مشہور شخصیت جن کی وجہ سے میں اور آپ بلکہ ساری انسانیت آج چین سے سانس لے رہے ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی وجہ سے شاید آج ہمارے اور آپ کی اور اب تک کے سارے جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا نکاح ہوا
ان کا حضرت نے اصرار کیا، ان کا نکاح بھی ایک بہت بڑے خاندان میں کیا گیا۔ حضرت نے بار بار انکار کیا کہ چپ خامخواہ اس لڑکی پر ظلم مت کیجیے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن ان کے جو سسر صاحب تھے انہوں نے بہت ہی اصرار کیا کہ نہیں، اگر میری لڑکی کا نکاح ہوگا تو وہ مولوی قاسم نانوتوی سے ہی ہوگا۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اپنے اہلیہ سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، خیر خیریت ہوئی، اور پھر پہلی بات یہ ہوئی، حضرت نے کہا میں ایک بات کہوں، عرض کروں؟ اہلیہ نے کہا ضرور۔ آپ نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال، اتنے زیورات دیے ہیں، نواب وہ بھی بڑے عیش و عشرت والے خاندان اور گھرانے سے تھی، سر تا پیر تک ان کے گھر سے بھی انہیں زیورات وغیرہ دیے گئے تھے۔ حضرت نے کہا دیکھو اب آزادی کی جنگیں چل رہی ہیں، ایران وغیرہ اور کئی سارے جگہوں پر مجاہدین لڑ رہے ہیں، ان کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، بہت سارے زخمی اور بیمار ہیں، ان کے علاج اور معالجے کی ضرورت ہے، تمہارے پاس اتنے زیورات اللہ نے دیے ہیں، تم اسے راہ خدا میں خرچ کر دو، مجھے امید بلکہ یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ وہ بیچاری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، نہ کچھ سوچا نہ کچھ پوچھا، بغیر چوں چرا کے سیدھا گئی، اپنے زیورات اور جو کچھ روپیہ پیسہ تھا سب کچھ لا کر حضرت مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں دے دیا، کہا آپ اس سب کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں۔ شاید ان کی بھی وہی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قربانی کو تو راز میں رکھا، لیکن وہ ثمرات، وہ برکات اللہ تعالیٰ نے پھیلائے جو آج پوری ایشیا بلکہ ساری دنیا اسلام، سارے عالم اسلام کی بڑی اور عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا کیا، جس کی وجہ سے آج کئی سارے علماء امت کو مل رہے ہیں جو امت کی اقتداء رہبری کر رہے ہیں، اور جہاں سے سارے امت کی ایمان کی، اعمال کی حفاظت اور اس کی فکریں کی جاتی ہیں۔ میری مائیں، بہنیں اور پردہ نشین خواتین، یہ ہماری مستورات کی قربانیاں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ بلند حوصلے کے ساتھ، کچھ ہمت کے ساتھ کچھ قربانیاں دینا چاہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رائیگاں نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ بظاہر تو وہ ان کی قربانیاں پس پردہ ہو گئی، بظاہر تو ان کی قربانیاں چھپا دی گئی یا چھپ گئی، لیکن اس کے اثرات اور ثمرات ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نسلوں تک نہیں، ان کی نسلوں تک نہیں بلکہ ساری انسانیت تک ضرور پہنچاتا ہے، اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت تک ضرور لے جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو مبارکباد کی مستحق، سب سے پہلے مبارکباد کی قابل وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ مستورات، وہ معلمات ہیں جن کے مجاہدے، جن کی قربانیاں سے یہ بچے کچھ پڑھ رہے ہیں اور چند بچوں نے کلام پاک کو مکمل بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج کے دور میں اور آج کے اس ماحول میں، جس ماحول میں ہمارے بچے اسکول وغیرہ جاتے ہیں، اسکول وغیرہ جانے کے بعد پتہ نہیں کہ اسکول سے آتے ہوئے لوٹتے ہوئے ان کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانے۔ اس لیے کہ آج کے اس پرفتن اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے جو سازشیں، مکاریاں، ان کی جانب سے جو مکر و فریب چل رہے ہیں، کبھی کچھ سوریہ نمسکار کے نام سے کچھ اسکول میں کچھ پروگرام کریٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی NEP نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے عالم اسلام کے بچوں کو الگ الگ طرح سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کسی طرح ان کا ایمان محفوظ نہ رہے۔ ہم دعوے سے یہ تو کہہ سکتے ہیں بچہ ہمارا گھر سے نکلا اسکول کے لیے اور اس کو دعائیں پڑھا کر، ماں کی دعاؤں کے ساتھ فجر پڑھ کر اور وضو وغیرہ کر کے نکلتا ہے، حالت ایمان میں جا رہا ہے، پتہ نہیں اس اسکول سے آتے ہوئے، اس کفر کی دلدل سے نکلتے ہوئے اس کا ایمان کس درجہ نیچے تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ شرک والے اعمال، وہ مشرکانہ افعال زبردستی کرائے جاتے ہیں۔ لیکن اسی لیے علماء نے فرمایا ہم ایسا بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بالکل اسکول سے تعلق توڑ دیا جائے، چھڑا دیا جائے،
آج کے زمانے کے اعتبار سے، آج کی ضرورتوں کے اعتبار سے یہ بالکل ضروری ہے ہمارے بچوں کے ایجوکیشن اور تعلیمی اعتبار سے، اور اس میں آگے بڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اس بات کی فکر کریں، اس بات کا ماحول بنائیں، اس بات کو عام کریں، اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اور ہمارے بچے اول نمبر پر مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق ہمیں عطا کی ہے تو اس اسلام کو بچانا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جس میں اسلام اور اسلامی ماحول، اسلامی شعائر، اسلامی چیزوں اعمال کو باقی رکھنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے بڑوں کا ایمان اور اسلام کو بچانا، عورتوں کا ایمان اور اسلام کو بچانا، بالکل اسی طرح یہ معصوم اور اسی طرح غیر مکلف بچے، ان کے ایمان اور اسلام بھی محفوظ نہیں ہیں فتنوں سے۔ خاموش بیٹھو با، اللہ کی، قرآن کی، حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کھیل کود کرنا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکت نازل کرتے ہیں، سکینہ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں آپ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں، اس لیے خاموشی سے غور سے سنیں۔ تو اس ماحول میں، اس وقت میں اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا بے انتہا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں علماء اور اکابر نے فرمایا ایک بہترین ذریعہ جو ہمارے بچوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، چاہے وہ اسکولوں کے ساتھ ساتھ، ہمارے بچے دن بھر اسکول کی پڑھائی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف دن بھر میں 1-8 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ جو مکتب یا مدرسے کی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اس سے ان کے اس سارے غلط چیزوں کا، غلط افکار کا، غلط نظریات کا، ان کو جو ان کے ذہنوں میں جو زہر گھولا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو توڑا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ان مکاتب میں، ان مدارس میں بچوں کو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کی پہچان، اللہ کے صفات، اللہ کی قدرتیں اور اسلام کی بنیادی عقائد، اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت اور آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان بچوں کے ایمان اور عقائد اور اعمال کی حفاظت کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 1-1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے میں ان بچوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک میں یہ بہت ہی اہم واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی پارے میں بیان کیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ سارے انبیاء کے جد امجد، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سب کے پرداداؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وہ جب ان کے انتقال اور وفات کا وقت قریب ہوا تو اس وقت آپ نے سارے اپنی آل اولاد کو، اپنے پوتروں کو، اپنے خاندان کو جمع کیا، اپنے سامنے اپنے پاس بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا بے شک ہم آپ کے اللہ کی اور ہمارے باپ دادا کے جن کی عبادت کیا کرتے تھے ایک اللہ کی توحید کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم حالت اسلام ہی میں مرنا، حالت اسلام ہی میں جینا، اس لیے کہ حدیث پاک میں کہا گیا تموتون کما تعیشون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وتحشرون کما تموتون، اور جیسی تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے قبروں سے۔ علماء نے اس واقعے کو، مفسرین نے بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ایک نبی، وقت کا نبی، اور وہ بھی جلیل القدر نبی، جن کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب اور ان سے جو نسل چلی ان کے بچوں سے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل جو
جتنی قومیں اور امتیں نبیوں کی گزری ہیں ان میں سب سے بڑی امت، سب سے بڑی قوم، سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی والی قوم جن کا بار بار تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا، بنی اسرائیل ہے۔ اسی وجہ سے ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل ہیں۔ جب زیادہ شرارت کرتے ہیں، جب زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی بنی اسرائیل مت بنو، بنی اسرائیل کی شرارت مت کرو، بنی اسرائیل کی طرح ضد اور ہٹ دھرمی مت بنو۔ تو اتنی بڑی قوم ہے جس میں کئی ہزار انبیاء ہے، ایک ایسی واحد اور اکیلی قوم ہے جس قوم میں یکے بعد دیگر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہم جانتے ہیں جو یکے بعد آئے، پہلے حضرت موسیٰ آئے پھر حضرت عیسیٰ آئے، لیکن ان دونوں کے درمیان مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 1000 سے زائد انبیاء آئے، 1000 سے زائد۔ تو اتنا بڑا مبارک اور بابرکت خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام ہی سے چلا ہے، لیکن آپ کو جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کو فکر ہو رہی ہے اپنے بچوں اور خاندان کے ایمان اور اسلام کی۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں الحمدللہ نماز کا پابند یا پابند ہوں، میں پابند تھا یا میں پابند تھی، میں روزے رکھا کرتا تھا یا رکھا کرتی تھی، انشاءاللہ وہی اثرات ہمارے بچوں میں آئیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ضروری ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دی ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس سے پہلے یہ چیزیں کہ ختم ہو جائیں ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، اور اسی صحیح تربیت کا ایک اہم ذریعہ یہ مکاتب مدارس ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی زمین جائیداد کسی کی فکر نہیں ہوئی اپنے وفات کے وقت، صرف فکر ہوئی تو ایک چیز کی، وہ ہے اپنے آل اولاد، اپنے خاندان کے ایمان کی، اسلام کی۔ صاف الفاظ میں کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ہرگز بہرگز نہیں آنی چاہیے الا یہ کہ مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ اس لیے یہ مدارس اور مکاتب ہی کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو ان کے اندر وہ قوت، وہ صلاحیت، وہ طاقت پیدا کی جاتی ہے جو اچھوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ جہاں تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ بچوں کا کچھ علمی پروگرام بھی ہے، مظاہرہ بھی ہے، یہ وہ قوت اور صلاحیت یہاں پر بچوں کو دی جاتی ہے جو اچھے پہلوانوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ایک مشہور لطیفہ ہے، ایک پہلوان تھے اور مستقل وہ پہلوانی کیا کرتے تھے، مستقل انہوں نے اپنی جسامت، اپنی باڈی وغیرہ بنائی ہوئی تھی۔ ان کو کسی نے ایک مرتبہ ایک پروگرام، ایک جلسے میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ کچھ بیان کریں، کچھ فرمائیں، کچھ نصیحتیں کریں۔ اب بیچارے کھڑے ہو گئے، کیا بیان کرتے، انہیں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، خاموش کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر سوچا، پھر 2 جملے کہہ کر بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے بھائیوں بہنوں، بادام کھاؤ طاقت بڑھاؤ، بادام کھاؤ طاقت بڑھاؤ کہہ کر بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے بچے کچھ علمی مظاہرہ، مکالمہ، کچھ دعائیں، حدیثیں، کچھ سورے وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی طاقت اور بہت ہی بڑی صلاحیت اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھوں کو یہاں پر کھڑے ہونے کی ہمت طاقت نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے بچوں کو عطا کرتے ہیں۔ آج یہ ایک چھوٹے سے ایک پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلاحیت کو عمر کے اعتبار سے، ان کی استعداد کے اعتبار سے، ان کی تربیت کے اعتبار سے اور بڑھائے گا۔ کل کے دن یہ بڑے اسٹیجوں میں بڑے امت کے رہنما بن سکتے ہیں، بڑے امت کی اقتداء، امت کی رہبری ان کے ہاتھوں میں ہوگی، امت کی باغ ڈور اور سارا نظام یہ چلا رہے ہوں گے۔ اس لیے ہم معمولی نہ سمجھیں، بچوں کی تربیت کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ دھیان اور توجہ دینا چاہیے۔ یہ تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ مدرسے میں بچوں کو ماحول دیا جاتا ہے، لیکن مائیں، ہماری بہنیں، ہماری مستورات، ان کی گود، ان کا ماحول، یہ تو پہلا مدرسہ ہے۔ اسی لیے کہا العلم من المہدی الی اللحد، پہلا مدرسہ تو ماں کا گود ہے، اور ماں کی گود سے بچہ یا بچی سیکھنا شروع ہوتی ہے، سیکھنا سکھانا علم کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کا اختتام تو قبر تک ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو ضرور دلائیں۔ اس وقت میں
ضرورت ہے، بلکہ یہاں تک ہمارے بڑے اور اکابر فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اتنا پڑھانا چاہیے کہ آج جو گورنمنٹ جابز ہیں، گورنمنٹ کے جو عہدے ہیں، IPS ہے اور اسی طرح بڑے بڑے عہدے، وہاں تک ہمارے بچوں کو پہنچائیں، اس قابل بنائیں، ان کو آفیسر بنائیں، بڑے بڑے عہدوں پر انہیں بھیجنے کی کوشش کریں اپنے بس کے حساب سے، تاکہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد قوم و ملت کی خدمت کر سکے، قوم و ملت کو جو ہے وہ ان کی خدمت اور اسی طرح اور ان کے جو بھی ضرورت ہیں، ان کے جو بھی حاجات ہیں، وہ ایک سبب کے درجے میں بن کر اس کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالجز اور بچوں کی جو بھی نرسری تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو دین اور ایمان کے ماحول میں ضرور لانا چاہیے، تاکہ ان کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت ہو۔ یہ ایک بچہ جب مکتب آتا ہے، ایک بچہ جب مدرسہ آتا ہے، تو ایک بچہ نہیں سدھرتا ہے، اس کی وجہ سے صرف اس کی ایک ہی اصلاح نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے سارا گھرانہ دیندار ہو جاتا ہے، گھرانے میں دین اور اسلام کی باتیں ہونے لگتی ہے۔ بچہ مدرسہ آیا، کچھ سیکھا، سلام سیکھا، دعا سیکھا اور اسی طرح کچھ دعائیں پڑھتا ہے، وہ گنگناتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے سلام کرتا ہے، پانی پیتا ہے، پانی کی سنتوں کو پڑھ کر پیتا ہے، اور کھانا کھاتا ہے، کھانے کی سنتوں کا لحاظ کرتا ہے، امی ابو کو احادیث سناتا ہے۔ یہ وہ ماحول اسے کہاں سے ملا؟ ظاہر سی بات ہے، یقینی طور پر اسے وہ مکتب کے ماحول سے، وہ مسجد کے ماحول سے، وہ مدرسے کے ماحول سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب، ان مدارس میں اسی طرح الحمدللہ جیسے اب تک ہم نے جوڑا ہے نہیں جوڑے رکھیں گے، تو ہمارے نسلوں کے، آئندہ نسلوں کے، ہماری اگلی جنریشن، نیکسٹ جنریشن کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء نے فرمایا جگہ جگہ مکاتب، جگہ جگہ مکتب قائم کرو، گلی گلی میں، محلے محلے میں، مسجد میں مکتب نہیں ہے مکتب قائم کرو، مسجد اس گلی یا اس محلے یا اس چھوٹے علاقے میں نہیں ہے، یہ گھر میں مکتب قائم کرو، بچیوں کا الگ مکتب قائم کرو، بڑی خواتین کا الگ مکتب قائم کرو، بڑے بچوں کا الگ مکتب قائم کرو، تعلیم بالغان کے الگ نام سے الگ، بڑے بچے بالغ مردوں کا الگ مکتب قائم کرو۔ آج امت اگر ایمان پر آ سکتی ہے، ہدایت پا سکتی ہے، تو وہ ایک ذریعہ ہے مکاتب اور مدارس۔ یہاں سے انہیں ایمان اور اسلام کی وہ تعلیمات فراہم کی جاتی ہیں، ایمان کی ایک صحیح تصویر ان کے سامنے آتی ہے، صحیح ایمان کا عکس ان کے سامنے آتا ہے۔ ورنہ تو اسکولوں میں جو نالج، جو تعلیم جو انہیں دی جاتی ہے، معلومات، وہ ظاہر سی بات ہے سراسر بالکل چینجڈ ہے، بالکل تحریف شدہ ہے۔ اسی وجہ سے ابھی قریب میں آپ کو بھی معلوم ہوگا، بالکل فریڈم فائٹرز کی لسٹ میں، مجاہدین آزادی کی لسٹ میں حضرت ٹیپو سلطان حیدر علی شیر میسور، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور ابھی بھی کی جا رہی ہے، بالکل ان کا نام و نشان مٹ جائے، جن کی وجہ سے ہماری ریاست صوبہ کرناٹک ہی نہیں، کئی سارے ملک، کئی سارے علاقوں میں مسلمانوں کو امن و سکون ملا، جنہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، جن کی قوت کے آگے انگریز اپنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی تاریخ آج جو اسکولوں وغیرہ میں ہسٹری وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، بالکل تحریف شدہ، بالکل اس کو بدل دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب تک ہم اپنے بچوں کو مدارس اور مکاتب نہیں بھیجیں گے، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اسی طرح ہمیں کیا اخلاق اپنانا چاہیے، کیا صحیح کیریکٹر ہے، کیا بیڈ کیریکٹر ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ہیں، کیا اسوہ حسنہ ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ وہ مدرسے کا ماحول اور مدرسے کے ماحول اور مکتب کے ماحول کی برکت سے گھروں میں بھی وہ ہمارا ماحول آئے گا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں وہ ایمان، وہ ایمانی قوتیں، وہ ایمانی صلاحیتیں، وہ ایمانی صفات، ہمارے بچوں میں وہ چھوٹے صحابہ کی صفات آئیں گے، ہمارے بڑوں میں وہ بڑے حضرات صحابہ کی صفات آئیں گے، اور ہماری مائیں، ہماری مستورات میں حضرات صحابیات کے اوصاف آئیں گے۔ اس لیے الحمدللہ بڑی خوشی کی ہوئی کہ ایسے موقع پر جہاں پر ساری دنیا
یعنی عالم اسلام سارے مسلمان خوشی منا رہے ہیں، چھٹی منا رہے ہیں، ایسے وقت میں بچوں کے ایمان اور ان کے اعمال کی اور ان کے دین کی، قرآن کی، شریعت کی وغیرہ فکر کی گئی اور جوڑا گیا، یہ بہت ہی بڑی فضیلت کی چیز ہے، خوشی کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ حضرات کو سب کو استقامت نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے رحمتیں اور بڑی سے بڑی عنایتیں اللہ تعالی مقدر فرمائیں، اور جو لوگ اس کے سلسلے میں کوشش کیے ہیں، چاہے وہ ذہنی کوشش، فکری کوشش، مالی کوشش، ہر طرح کی ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور جن بچوں نے تکمیل قرآن کیا ہے یہ بڑی ہی ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے، ان کے والدین کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے، انہیں پڑھانے والی معلمات یا اساتذہ کے لیے بڑا ہی فضیلت کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس سے بہتر درجات، بہتر مقام عطا کرے۔ لیکن ان کے لیے ایک بات عرض ہے، جنہوں نے تکمیل قرآن کیا، یہ ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ان کے لیے پہلا اسٹیپ، پہلا مقام ہے۔ قرآن مکمل ہو گیا، اسے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، انہیں اور اپنی تجوید کو پکی کرنی چاہیے، اپنے قواعد کو اور مضبوط کرنا چاہیے، اپنا اجرا اور درست کرنا چاہیے، اور اسی طرح ان کی جو بھی غلطیاں، خامیاں ہیں اسے درست کر کے وہ اس قابل بن جائیں کہ وہ دوسروں کو پڑھا سکیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے گھر میں اپنی ماں، اپنی بہن، اور اسی طرح جو بھی گھر کی خواتین ہیں ان کے قرآن کو درست کرنے کے وہ قابل بن جائیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمتوں کو، سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جمنے جڑنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے، سننے، سنانے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ کیا شرارت ہو، میں پھر کو مار رہا ہوں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ مولا گناہوں کو معاف فرما، مولا خطاؤں سے درگزر فرما، مولا بقیہ زندگی آپ کے احکامات، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا نامرضیات سے بھرپور حفاظت فرما، مولا جب تک دنیا میں رہیں کسی کا محتاج نہ بنا، مولا کسی کا محتاج بن کر زندگی گزارنے سے بھرپور حفاظت فرما، مولا بیماروں کو شفا نصیب فرما، مولا مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں مہیا فرما تو اپنے خزانے غیب سے پورے فرما، مولا جو لوگ بیمار یا پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما، مولا جو لوگ ہسپتالوں میں بیماریوں سے لڑ رہے ہیں انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما، مولا ہمارے جو بھی رشتہ دار آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما، مولا ان کے اہل خانہ کو، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، نعم البدل نصیب فرما، مولا یہاں جمنے جڑنے کو بے انتہا قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، جو کہی سنی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما،
مولا یہاں پر جو جمے ہوئے ہیں بڑی قربانیوں سے جمے ہیں مولا، بالخصوص ہمارے مستورات کی بڑی قربانیاں ہیں مولا، ان کی قربانیاں جس طرح ان کا پردہ ہے ان کی قربانیاں بھی پردے میں ہیں مولا، لیکن ان کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بھرپور حفاظت فرما، ان کی قربانیوں میں اخلاص اور الہیت نصیب فرما، ان کی قربانیوں میں استقامت نصیب فرما مولا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے گھرانوں کو دیندار بنا دے، گھرانوں کو گھرانے میں مسجد کا ماحول پیدا فرما مولا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے امت کو ہدایت نصیب فرما، امت میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، امت میں ہدایت کی ہواؤں کے اسباب کو پیدا فرما، ہدایت والے اعمال پیدا فرما، ہدایت والے اسباب پیدا فرما مولا، جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں بیٹھے یا بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نیک صالح جوڑوں کا نظم فرما مولا، گناہوں سے بچنا آسان فرما، اعمال صالحہ کی قوت طاقت استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ پر جڑے رہنے کی موت تک توفیق نصیب فرما مولا، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں مولا، جن کا حق ہم پر ہے ہمارا حق جن پر ہے، سب کی جائز تمناؤں کو حاجتوں کو مقاصد کو پورا فرما مولا، بچے بچیاں لڑکیاں اور مستورات سب جڑے ہوئے ہیں مولا، ننھے سے مولا معصوم بچے ہیں مولا، یہ خوشی کے دن یہاں وہاں جانا اور اپنے سارے جائز تمناؤں کو چھوڑ کر جائز ضرورتوں کو چھوڑ کر یہ یہاں پر تیرے دین کی نسبت سے تیرے کلام پاک کی نسبت سے مولا تیری نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، بے انتہا قبول فرما مولا، ان کی اس قربانی کی وجہ سے ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر ان کے گھرانوں کو دیندار بنا دے، ان کے آل اولاد میں ولی اللہ بنے ایسے فیصلے فرما مولا، ان کے آل اولاد کے ذریعے سے دین کا کام چلے ایسے فیصلے فرما مولا، مجاہدین کو پیدا فرما، داعین کو پیدا فرما، محافظین کو پیدا فرما، مصنفین کو پیدا فرما، مفسرین کو پیدا فرما، محدثین کو پیدا فرما مولا، وہ لوگ جن کی وجہ سے تیرے اس دین کا بول بالا ہو، ایسے لوگ ایسے افراد ایسی مستورات پیدا فرما مولا، ہماری وجہ سے دین کے نام پر مولا دین پر کوئی داغ دھبا لگے اس سے بھرپور حفاظت فرما مولا، ہماری شرارتوں کو ختم فرما، ہماری خباثتوں کو ختم فرما مولا، ہماری رذالتوں کو ختم فرما مولا، ہمیں آپ کا فرما بردار بنا دے مولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، سنتوں کو قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈال کر زندگی گزارنے سے بھرپور حفاظت فرما مولا، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، ہم کس کا نام ذہن میں رکھ سکیں، کس کا نام یاد لے سکیں، اتنے کمزور ہیں، گناہ کرتے کرتے ہمارے ذہن کمزور ہو گئے، ہمارا دل کمزور ہو گیا مولا، ہمارے دل پر دھبے لگ گئے ہیں، داغ لگ گئے ہیں، سیاہ نقطے پڑ چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں مولا، حق بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، حق بات اثر نہیں کرتی مولا، معاف فرما، حق بات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما مولا، حق بات کو اپنے سینوں میں اپنے دل میں اتار کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما مولا، جو لوگ جو اساتذہ جو محدثین مصنفین جو اولیاء کرام علماء کرام محدثین کرام جو آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کے درجات عالیہ نصیب فرما مولا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، جو کچھ انہوں نے خدمتیں کیے ہیں مولا اس کی وجہ سے امت میں فیض کو جاری اور ساری فرما مولا، ان کا فیض امت میں جاری اور ساری فرما مولا، اسی طرح وہ ساری مستورات جن کی قربانیاں بھی پردے میں ہیں، جن کا نام بھی پردے میں ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے آپ کے دین کے لیے بہت بڑے بڑے قربانیاں دیے ہیں مولا، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ہیں، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ہیں، ان کی قربانیوں کو قبول فرما مولا، پتہ نہیں ہماری مستورات میں بھی ہماری مائیں اور بہنوں میں بھی ایسے کون قربانیاں دینے والی ہیں مولا، ہمیں پتہ نہیں، ان کی قربانیاں بھی مخفی ہے مولا، ہماری مستورات کو حضرات صحابیات کے اوصاف اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو حضرات صحابہ کے اوصاف اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مردوں میں حضرات صحابہ کے اوصاف کو پیدا فرما، ہمارے گھرانوں کو دیندار بنا دے، ہمارے گھرانوں کو باحجاب اور پردے والا بنا دے، ہماری بچیوں کو پردے والا اور حجاب میں رہنے والی بنا دے مولا، گناہوں سے بچنا آسان فرما مولا، دشمنان اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمارے بچوں کے خلاف بچوں کے ایمان و اعمال کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، ان سب کے حق میں ہدایت ہے تو جلد از جلد ہدایت کے فیصلے فرما مولا، ورنہ نیست و نابود فرما مولا، تیرے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق تیرا کنبہ ہے، تیرا خاندان ہے مولا، مخلوق بہت پریشان ہے، ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی دستگیری فرما مولا، ان کا حامی اور ناصر ہو
ہو جا مولا امت کو حلال اور پاکیزہ کاروبار، امت کو حلال اور پاکیزہ روزگار نصیب فرما، پاکیزہ اور حلال کاروبار اور روزگار کی فکر اور طلب اور تڑپ پیدا فرما، حرام کے لقمے اور دانے سے بھرپور حفاظت فرما، حرام کی طرف ہاتھ یا پیر بڑھے یا ذہن جائے اس سے بھرپور حفاظت فرما، ہر اعتبار سے یہاں پر جمنے جڑنے والوں کو قبول فرما مولا، جو کچھ ان کی جانب سے قربانیاں محنتیں ہوئی ہیں ذہنی فکری مالی اعتبار سے ان سب کو قبول فرما مولا، اس کے ذریعے سے ان کی خدمتوں کو لاج رکھ کر مولا محلے میں علاقے میں ساری امت میں ہدایت کو عام فرما مولا، جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما مولا، جن کو نرینہ اولاد کی طلب اور تڑپ ہے ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما مولا، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا، ہم نے تو اپنی حساب سے اپنی بے بسی کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان نصیب فرمائیے مولا، ہماری مختصر سی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين۔